बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। आज़म सवाती को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है सिंध हाई कोर्ट से। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बाद ये सिंध हाई कोर्ट का बड़ा रिलीफ है। और आज सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध की जो क्लास लगाई है, और बेसिकली आईजी सिंध ने बदतमीज़ी की है। और बदतमीज़ी का लफ्ज़ भी बहुत छोटा होगा, मैं जब आपको बताऊंगा कि किस लैंग्वेज से उन्होंने अदालत के साथ गुफ्तगू की है। अदालत का 2 रुकनी बेंच था, और फिर उस पर जो अदालत की जानिब से सख्त सरजनिश भी की गई है, और ख़ास तरह की जो चित्रोल की गई है आईजी सिंध की। और वो लग नहीं रहा था कि वो आईजी सिंध है, बल्कि वो बिलावल जरदारी का कोई बदमाश लग रहा था सिंध का। इस हद तक अगर हमारे मुल्क में निज़ाम ऐसे ख़राब हो जाए कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो अवाम का गुलाम है, और केसेस में उसकी कारकर्दगी ज़ीरो हो, और वो बदमाशी करे, और बदमाशी करके और वो भी जजेस के सामने बदमाशी करे, ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट के जज ने फिर कार्रवाई भी की है। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक और केस था, उसकी समाअत हो रही थी, और उस समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती केस का तज़किरा किया और उस पर रिपोर्ट तलब की। ये परवीन रहमान कत्ल केस है। इसमें जब मुलजमान को बरी कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, अब आप पुलिस की हालत देखें कि पुलिस इतनी बदनीयत है कि इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश में इतने कबाड़े करती है, इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब ब्लंडर किए जाते हैं, ब्लंडर करने के बाद मुलजमान को फायदा पहुंचा दिया जाता है, मुलजमान बरी हो जाते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिल जाता है। अदालतें मजबूर हैं, अदालत फाइल की मजबूर है। अगर फाइल में उसके खिलाफ कोई एविडेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, फाइल में उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। अब फाइल किसने बनानी है? वो या पुलिस ने बनानी होती है या प्रोसिक्यूशन ने बनानी होती है। दो ही इदारे हैं। अगर प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान को अदालत में तैयार करके ना लाए और पुलिस एविडेंस इकट्ठी ना करे तो केस खत्म हो जाता है, भले उसने 10 लोगों को मारा है या 15 लोगों को मारा है। अब ये निज़ाम है, और ये निज़ाम 1898 से हमारा ज़ाब्ता फौजदारी चलता आ रहा है, 1860 से हमारा पिनल कोड चलता आ रहा है, और कोई इसको ठीक करने वाला आज तक नहीं आया। इमरान खान ने कोशिश की थी, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दिया गया था कि उसके लिए मसाइल पैदा खड़े कर दिए गए। और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी आए और वो इन कवानीन को ठीक करे, जो कवानीन 150 साल पुराने हैं और हमारे ऊपर आज तक मुसल्लत हैं। अदालत में जब समाअत शुरू हुई, इन्होंने क्या किया कि परवीन रहमान के कातिल तो बरी हो गए, अब उनको रिहा भी कर दिया गया, जेल से उनको भेज दिया गया। बाद में इन्होंने एमपीओ के तहत उनको 3 माह के लिए नज़रबंद करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जी ये जो एक अमन है उसके लिए खतरा है। उसको उन्होंने चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में कि जनाब जब हमारे खिलाफ केस था वो खत्म हो गया, अदालत ने हमें बरी कर दिया, अदम सबूतों की बुनियाद पर हम बरी हो गए, अब ये हमें 3 माह के लिए नजरबंद किस कानून के तहत कर रहे हैं? हमने कौन सा कोई गलत काम किया है? एक मुकदमा था, उसके अलावा हमारे खिलाफ कोई और मुकदमा भी नहीं था। तो अगर तो इनके पास कोई एविडेंस थी तो हमें अदालत में ले जाते, या अगर इनको लगता है सिंध हाई कोर्ट का फैसला गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे। लेकिन हमें 16 एमपीओ के तहत 3 माह के लिए नजरबंद करना ये गैर कानूनी है। उस पर उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, और सिंध हाई कोर्ट में आज उस नोटिफिकेशन पर जब समाअत हो रही थी, जस्टिस के आगा साहब की अदालत में एडवोकेट जनरल सिंध भी थे, आईजी सिंध भी थे, और इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला भी अदालत में मौजूद थे। आईजी सिंध है गुलाम नबी मेमन। आप जानते हैं कि ये वो सिंध पुलिस है जिनके तमाम जो बड़े अफसरान हैं 20-25 सालों से उनको किसी और सूबे में जाने नहीं दिया जाता। वो बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के खास माफिया हैं। और वो जब मामला बना था मरियम नवाज का, तो उस वक्त ये सारी छुट्टियों पर चले गए थे, इनकी गैरत जाग गई थी। अब इनकी गैरत नहीं जागती और इनकी गैरत सोई हुई है। आज जब अदालत में समाअत हुई तो जस्टिस के आगा ने इस्तफसार करते हुए कहा कि मुलजमान से नुक्स अमन का खदशा है, तो मुलजमान का CRO कहाँ है? हुकूमत के मिस्टर आईजी आप पब्लिक सर्वेंट है, किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं है। हम 15-15 कत्ल के मुलजमान अदम शवायद पर रिहा कर देते हैं आप लोगों की नलायकियों की वजह से। इनके खिलाफ एमपीओ क्यों नहीं लगाते? अगर आपको पहले ही नुक्स अमन का खतरा था तो मुकदमे में भी एमपीओ लगा देते और साबित करते कि इनसे नुक्स अमन का खतरा है, या आप अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ एमपीओ लगा दें और आप उसको 3 माह के लिए उनको नजरबंद कर दें और उनकी जो आज़ादी है उसको सल्ब करें। ये आपको किसने हक दिया है? अदालत शवाहिद देखती है तो फैसला करती है, शवाहिद आप जमा नहीं करवाते। जस्टिस के आगा ने आईजी सिंध से इस्तफसार किया कि परवीन रहमान केस के मुलजमान रिहा होकर कब और कहाँ गए थे? आईजी सिंध ने जवाब दिया कि मुलजमान रिहा होकर
اورنگی ٹاؤن گئے تھے، جس پر جسٹس کے آغا نے استفسار کیا کہ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ ان سے خطرہ ہے، جس پر جسٹس کے آغا نے استفسار کیا کہ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ یہ نقص امن کے لیے خطرہ ہیں، تو نقص امن کے لیے، تو آئی جی سندھ نے جواب دیا کہ ملزمان کے حوالے سے انٹیلیجنس اطلاعات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ کیا آپ کو کسی ایس ایچ او یا کسی پولیس افسر نے بتایا؟ عدالت نے آئی جی سندھ کی جانب سے مطمئن نہ کرنے پر سخت سرزنش کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا، اور عدالت نے کہا یہ آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے اور یہ تماشا بند کر دیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، کسی حکومت کے غلام نہیں ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، جس پر جسٹس کے آغا نے ان کی بھی کلاس لگاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بدنیتی پر مبنی فیصلے کرتے ہیں اور یہاں آ کر اعتراف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہے۔ جب ہائی کورٹ نے بری کرنے کا حکم دیا تو نظر بندی کا کیا جواز باقی رہتا ہے؟ آپ کو فیصلے پر اعتراض تھا، سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں، اس طرح کا رویہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف ایک ہی مقدمہ درج ہے، اس کے علاوہ مقدمات نہیں ہیں۔ آئی جی سندھ نے صدا کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑی مہلت دیں تو کچھ تفصیلات پیش کر دیں گے، تو عدالت نے کہا کس چیز کی آپ مہلت لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ان کو پہلے سزا پہلے سنا دی 3 ماہ جیل کی، اور آپ ابھی تفصیلات ابھی جمع کریں گے اور آپ ان کے خلاف ڈاکومنٹس ابھی جمع کریں گے؟ عدالت نے کہا کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ عدالت نے جسٹس کے آغا نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اعظم سواتی ایک سینیٹر ہے اور اس کے خلاف بھی آپ نے 1 سے زائد مقدمات درج کیے ہوئے ہیں، اور سابق وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ہی شخص پر 1 سے زائد مقدمات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد آپ نے کیسے گرفتار کیا؟ اس پر بھی عدالت نے کہا کہ ہمیں ابھی آپ رپورٹ دیں۔ آئی جی سندھ اور سیکرٹری داخلہ کو کہا کہ دوپہر 12 بجے تک آپ اس پر رپورٹ دیں۔ یہ پروین رحمان قتل کیس میں سماعت ہو رہی تھی کیونکہ مین کیس اعظم سواتی کا عدالت میں پینڈنگ پڑا تھا، اس وجہ سے عدالت نے اس کے اوپر سوال کیا، کیونکہ یہی بینچ سن رہا تھا پہلے بھی اس کیس پر جس نے نوٹس کیا تھا۔ ساتھ اعظم سواتی کے جو بیٹا تھا اس کی جانب سے ایک انٹرم ریلیف کی درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ جلد سماعت کے لیے ہماری درخواست منظور کی جائے، کیونکہ 12 دسمبر کا نوٹس کیا تھا، اس وقت پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ وہ مقدمات خارج کر دے گی، تو انہوں نے کہا کہ 22 دسمبر کے لیے نوٹس کیے تھے، تو اعظم سواتی کے بیٹے نے درخواست دی کہ برائے مہربانی ہماری درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ عدالت نے وہ استدعا بھی منظور کر لی، ان کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا اعظم سواتی کے خلاف مقدمات کو، انہوں نے اعظم سواتی کے بیٹے کی درخواست کو منظور کیا، اور عدالت نے آئی جی سندھ اور سیکرٹری داخلہ سے کہا کہ آپ نے یہ کیسے مقدمات درج کر دیے ہیں، اور آپ کو کیا کوئی قانون کی آپ کے پاس قانون کی بھی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا صرف آپ اپنی مرضی کرتے ہیں؟ تو جس کا ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں تھا۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا، کہ آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا۔ مختصر سماعت ہوئی، عدالت نے کہا بھی آپ نے بتائیں کیسے ان کے خلاف مقدمات درج کیے، کوئی ایک وجہ بتا دیں، قانونی طور پر ایک شخص کے خلاف 1 سے زیادہ مقدمات آپ کیسے درج کر سکتے ہیں؟ اس پر آئی جی سندھ نے کہا جی کہ اس کا ابھی آج ہی درخواست دائر ہوئی ہے، تو اتنا ہمیں تھوڑا سا موقع دیا جائے تاکہ ہم عدالت کو سیٹسفائی کر سکیں۔ عدالت نے کہا کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، آج ہی آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے مقدمات درج کیے اور اس کی رپورٹ آج ہی دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن بہت آپ کی خراب ہے، کہ آغا صاحب نے کہا آپ کی انویسٹیگیشن تباہ ہو چکی ہے، پولیس ہاتھ کھڑے کر لے گی تو عام شہری کہاں جائیں گے، ہمارا یقین کریں۔ آئی جی سندھ کہتے ہیں ہمارا یقین کریں، ہم کام کر رہے ہیں، اور آئی جی سندھ پر یقین نہیں ہے آپ کو، بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ دیکھیں نا لاڈلے، دیکھیں پھر کون لاڈلا ہے؟ یہی بلاول زرداری تو لاڈلا ہے اور اس کی پولیس لاڈلی ہے۔ کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کر رہے، آپ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، آئی جی سندھ کہہ رہا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دلچسپی نہیں ہے، کہ آغا صاحب نے کہا، جسٹس کریم خان آغا نام ہے تو کے آغا صاحب کہتے ہیں، جسٹس کریم خان آغا صاحب نے کہا اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے نا تو آپ ریزائن کر دیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عدالت نے کہا اگر تمام مقدمات کی وضاحت پیش نہ کی تو میں آپ کو جیل بھیج دوں گا اور آپ کی نوکری سے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ جو اعظم سواتی کے خلاف آپ نے مقدمات درج کیے ہیں نا، اگر آپ وضاحت پیش نہ کر سکے تو آپ کو جیل جانا ہوگا۔ تمام ایف آئی آرز کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کروائی جائے اور وہ عدالت میں آپ پیش کریں، تمام مقدمات جتنے بھی اعظم سواتی کے خلاف ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا جی، آئی جی سندھ نے کہا جی ہمیں مہلت دی جائے۔ عدالت نے کہا کوئی مہلت نہیں ہے،
آپ کو تمام ایف آئی آر لے کر اور تمام ریکارڈ لے کر ہیں، آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے اور اس طرح آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ جس پر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ جناب آج ہی درخواست دائر کی گئی ہے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، جس پر جسٹس کریم خان آغا صاحب نے کہا نہیں کوئی مہلت نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے اور آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ تمام ایس پیز کو بلوائیں، جہاں جہاں مقدمات درج ہوئے ہیں تمام کو عدالت میں بلوائیں اور تمام عدالت کو اپنی رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ تمیز سے بات کریں اور آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو آئی جی سندھ نے کہا جی کہ میں ایس ایچ او نہیں ہوں، میں آئی جی سندھ ہوں، میں پورے صوبے کی سندھ کا سربراہ ہوں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں ہمیں بھی بدلے میں عزت دی جائے گی۔ جس پر پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دیکھ لیا تھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، انہوں نے کہا جناب میں آئی جی سندھ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ عدالت نے کہا شٹ اپ، آپ کس چیز کی معذرت کرتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، یہ کیسے اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا میں آپ کو 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، تمام مقدمات کی رپورٹ درج کروائیں، تمام مقدمات کی رپورٹ لے کر آئیں، اور اگر آپ کے پاس وضاحت نہ ہوئی تو پھر دیکھ لیجئے گا میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ آپ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، ایک مقدمہ ہے، اسلام آباد میں مقدمہ تھا تو اسلام آباد میں ہو گئی تھی گرفتاری، پھر آپ اسلام آباد اسپیشل طیارے بھیج کے، خصوصی طیارے بھیج کے آپ کیسے گرفتاریاں کروا سکتے ہیں۔ عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ایک مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے جس میں 3 روزہ ریمانڈ کل ملا تھا، تو عدالت نے کہا اس کے علاوہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری نہ ڈالنا، تمام جو باقی مقدمات ہیں ان میں گرفتاری سے بھی روک دیا ہے۔ یہ بڑا آج فیصلہ دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے کہ سندھ میں تمام جو درج مقدمات ہیں ان میں گرفتاری سے روک دیا ہے اور تمام ایس ایس پیز کو بلا لیا جہاں جہاں مقدمات ہیں، اور آئی جی سندھ کو کہا ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں آئیں اور آپ عدالت میں آ کے بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو مقدمات ہیں یہ کیوں کیے ہیں، کس وجہ سے کیے ہیں، کس قانون کے تحت کیے ہیں، اور اگر وضاحت نہیں ہوگی تو عدالت نے کہا پھر یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا اور یہ پھر معاملہ بہت آگے جائے گا اور پھر قانون کے مطابق ہوگا، ہم اس معاملے کو اب اس طرح خراب نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف تمام ایف آئی آرز طلب کر لی۔ عدالت نے اعظم سواتی کو مزید کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں درج مقدمات سے متعلق جو کیس کی سماعت ہے اس کو 15 دسمبر کے لیے مقرر کر دیا، کیونکہ آج درخواست ہوئی تھی، یہ کیس بیسیکلی 22 دسمبر کے لیے فکس تھا، تو عدالت نے نہ صرف آج جو درخواست ہے ان کی ارلی ہیئرنگ کی وہ بھی منظور کی اور ساتھ یہ احکامات بھی جاری کیا، ساتھ انٹرم ریلیف دیتے ہوئے باقی مقدمات سے گرفتاری سے بھی روک دیا، اور ساتھ اور میرا اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جتنی بدتمیزی کی ہے آئی جی سندھ نے اور آئی جی سندھ کا جو بیہیویئر ہے عدالت کے ساتھ، خدا کے لیے کوئی صرف عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے نہیں توہین عدالت بنی، توہین عدالت اصل یہ ہے۔ اور یہاں پر ایک لیاقت پور میں ایک احمد کے ساتھ وکیل نے بدتمیزی کی ہے تو اس پر دہشت گردی کا مقدمہ، احمد نے وکیل پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا، تو جناب یہاں پر ایک ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ ایک 2 رکنی بینچ ہے، بلاول زرداری کی پولیس ان کا غنڈہ بن چکی ہے، اور اگر آپ نے نوٹس نہ لیا اور اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر تو بڑے، اب تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب تشریف لے گئے سپریم کورٹ میں، خط لکھے نا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ نوٹس لیں، وہاں تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بارے میں بات ایک سیاستدان نے کی تھی تو اس پر آپ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا تھا، یہاں تو ایک ملازم، سرکاری ملازم بدتمیزی کر رہا ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔